بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ کی آیت 40 ہے۔ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے اس آیت کا پس منظر جانتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سور میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں غار سور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر دشمنوں نے نیچے جھانک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ اللہ کی مدد اور حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت کا مفہوم۔ اللہ کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو کوئی دشمن، کوئی سازش، کوئی پریشانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے مشکل ترین وقت میں بھی اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا اور اسی ایمان کی بدولت اللہ نے ہر آزمائش میں انہیں سرخرو کیا۔ جو بھی شخص اللہ پر بھروسہ رکھے اور صبر کرے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ کا ساتھ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وظائف، روحانی فوائد اور برکات اس آیات کی۔ غم اور پریشانی سے نجات کا وظیفہ۔ فجر کے بعد 101 مرتبہ لا تحزن ان اللہ معنا پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ اللہ کے حکم سے غم اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ دشمنوں سے حفاظت اور کامیابی کا وظیفہ۔ ہر روز 313 مرتبہ لا تحزن ان اللہ معنا پڑھیں۔ اس کے بعد یا اللہ یا حافظ یا نصیر 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے بہت مجرب ہے۔ کاروباری اور روزگار کے مسائل کے لیے عشاء کے بعد 111 مرتبہ لا تحزن ان اللہ معنا پڑھیں۔ دعا کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما اور ہر پریشانی دور کر دے۔ اللہ کے حکم سے کاروباری مشکلات اور مالی پریشانیاں حل ہوں گی۔ دل کے سکون اور بے چینی کے خاتمے کے لیے روزانہ 41 مرتبہ لا تحزن ان اللہ معنا پڑھ کر دعا کریں۔ اللہ سے دل کی بے چینی ختم ہونے کی دعا کریں۔ اللہ کے حکم سے دل کو سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ وظائف کے لیے اہم نوٹ جان لیجئے کہ تمام وظائف صدقے دل اور یقین کے ساتھ کریں۔ حلال روزی اور نماز کی پابندی کے بغیر وظائف کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ وظائف سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غار سور کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے دوران پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے ہر طرف جاسوس بھیجے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا جا سکے۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں 3 دن تک چھپے رہے اور اسی وقت سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 نازل ہوئی۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت 2 ہی ایسے شخص تھے جن میں ایک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار سور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں واقعے کی تفصیل۔ قریش نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔
کئی گھڑ سواروں نے تعقب کیا لیکن اللہ نے ان کی نظروں کو اندھا کر دیا۔ جب مشرکین غار کے بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا بنوا دیا اور کبوتروں کے گھونسلے سے ان کے منصوبے ناکام کر دیے۔ مشرکین نے سوچا کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہوا اور واپس چلے گئے۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں مدینے کی طرف سفر جاری رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگ بے حد خوشی اور محبت کے ساتھ استقبال کے لیے نکلے۔ اللہ کا اپنے بندوں کو نوازنا اور غموں کا مٹ جانا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، مگر جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ایسا نوازتا ہے کہ ہم ماضی کی ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ سورہ دوحہ کی آیت 5 کا ترجمہ ہے، اور یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھی، مگر اس کا مفہوم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے اور اس کی رحمت کا یقین رکھے تو وہ ایک دن اسے اتنا نواز دے گا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بغیر حساب کے نوازتا ہے، یعنی ان کے اجر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اگر وہ اس پر راضی رہے اور صبر کرے تو اللہ اسے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انعام صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ مایوسی ایمان کے خلاف ہے کیونکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہر چیز سے بڑی ہوتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت 53 کا ترجمہ ہے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بھی گناہ یا مشکل میں مبتلا ہو۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ توبہ اور صبر کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھے تو میں ویسا ہی ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشیں، ان کا صبر اور پھر اللہ کا انعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار آزمائشیں آئیں لیکن ہر بار آپ نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی اور دین کی راہ پر ثابت قدم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی، مگر 8 سال کی عمر میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے سردار آپ کے سخت دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا، جادوگر اور دیوانہ کہا گیا۔ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ کفار نے راستوں میں کانٹے بچھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں تبلیغ کے دوران پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہ کی بلکہ فرمایا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ظلم کے بدلے خیر اور بھلائی کی دعا دی۔ شعیب ابی طالب کا جب بائیکاٹ ہوا تو قریش نے مسلمانوں پر 3 سال تک مکمل پابندیاں لگا دیں، کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئیں، یہاں تک کہ بچے بھوک سے بلکتے تھے۔ یہ آزمائش اتنی سخت تھی کہ بعض اوقات پتے اور درختوں کی چھال کھا کر گزارا کیا گیا۔ اس بائیکاٹ کے کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان 2 بڑی ہستیوں کے انتقال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنا گھر، شہر اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ غار سور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن تک چھپے رہے۔ جنگوں اور مشکلات کی آزمائشوں میں بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے، لیکن اللہ پر بھروسے کی وجہ سے کامیابی ملی۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون بہہ نکلا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ غزوہ خندق میں شدید سردی اور بھوک کے باوجود خندق کھودی گئی، اللہ پر بھروسہ رکھا گیا اور فتح نصیب ہوئی۔ ان آزمائشوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں اور انعامات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم انعام قرآن کریم عطا فرمایا، جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آخری نبی بنایا گیا۔ دوسرا، رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم سفر عطا فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ معراج کا شرف، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، بیت المقدس سے 7 آسمان، جنت، دوزخ اور دیگر مقامات دکھائے، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جہاں جبریل علیہ السلام بھی نہ جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے کفار مکہ نے بار بار جنگیں کیں، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ قیامت کے دن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقام عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا، یعنی وہ مقام جہاں پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی منتظر ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ: عنقریب تمہیں تمہارا رب ایک مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہی مقام شفاعت ہوگا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بے شمار گناہگار بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا جو قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے مخصوص ہوگا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، جو اس پانی کو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا کہ ان کے ذریعے دین مکمل ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ خلاصہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آزمائشیں جھیلیں، لیکن اللہ نے انہیں وہ مقام اور انعامات دیے جو کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دین پر ثابت قدم رہیں تو اللہ ہمیں بھی ہماری محنت اور صبر کا بہترین اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔